السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد بار کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی۔ وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ عاصم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ عباد نے شکایت کے لہجے میں جواب دیا، یہاں آرام کون کر سکتا ہے؟ آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ مجھے 3 بار گالیاں دے چکے ہیں۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ جلدی سے اندر جائیں، وہ بہت پریشان ہے۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا اور اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اسے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی عاصم آ گئے، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے۔ عاصم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، عاصم، آج تم نے بہت پریشان کیا۔ اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میں تمہاری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ وہ گھوڑا مل گیا؟ نہیں، وہ بستی کے قریب پہنچتے ہی اچانک ایک طرف بھاگ گیا اور مجھے اس کا سراغ نہ مل سکا۔ تمہیں اتنے کامیاب سفر کے بعد ایک گھوڑے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ چلو اندر چلیں۔ سعاد کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہے، لیلا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سالم نے کہا، بھائی جان، سعاد آپ سے روٹھ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگائی ہے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمٹا لیا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری ننھی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ سعاد مسکرائی۔ سالم جھوٹ کہتا ہے۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عاصم نے کہا، سعاد، میں تمہارے لیے دمشق سے کپڑے اور یروشلم سے انگوٹھی لایا ہوں، اور چچی جان آپ کے لیے بھی۔ لیلا نے کہا، سعاد، اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ سعاد دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا، میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تلواریں بہت اچھی ہیں۔ صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا قرضہ اتار سکیں گے۔ لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ تمہیں کیسے مل گئے؟ چچا جان، یہ آوارہ پھر رہے تھے۔ اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا، لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے۔ تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے؟ نہیں چچا جان، عاصم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حبیرہ نے کہا، اب ہمارے قبیلے کا ہر آدمی یہ تلواریں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم صرف ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کریں گے جو دشمن سے لڑنے کا عہد کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، چچا جان، میرا کام تلواریں لانا تھا۔ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا حقدار کون ہے۔ حبیرہ نے کہا، امن کے دن ختم ہونے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تمہاری اس کامیابی کے بعد بنو خزرج حسد کی آگ سے جل اٹھیں گے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کر سکوں گا۔ سعاد نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا، بیٹا، تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، صبح اطمینان سے باتیں کریں گے۔ عباد کھانا کھا چکا ہے؟ عاصم نے سوال کیا۔ ہاں، حبیرہ نے جواب دیا۔ پچھلے پیر شمون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ داؤد واپس آیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ شمون اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داؤد بیٹھا تھا۔ شمون نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ ہم پر سوتے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ عمیر کا کیا بنا؟ ہم اسے ادمغہ کر چکے تھے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ رات کے وقت کسی نامعلوم دشمن کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور وہ میرے 2 اونٹ اور 5 گھوڑے لے گئے ہیں۔ بدو ہوں گے؟ نہیں، میرے گھوڑے اور اونٹ یثرب کی طرف آئے ہیں۔ ہم نے ان کے نشان دیکھے ہیں۔ اگر راستے میں رات نہ ہو جاتی تو ہم ڈاکوؤں کے گھر تک پہنچ جاتے۔ اگر وہ آگے نہیں نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا کھوج لگا لیں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو یہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ شمون مضطرب ہو کر بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے تمام واقعات سناؤ۔
داؤد نے کہا ہم کل رات عمیر کو رسیوں میں جکڑ کر زد و کوب کر رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک تیر میرے غلام کو لگا اور ہمیں بھاگنا پڑا۔ تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ آور کون ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں سے کوئی 7 کوس دور بدوؤں کی ایک بستی تھی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ بدوؤں کا سردار ہمارا واقف نکلا، اس نے میرے زخمی نوکر کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے 20 آدمی ساتھ کر دیے۔ لیکن جب ہم واپس اس جگہ پہنچے تو میرے اونٹ اور گھوڑے غائب تھے۔ ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یثرب کی طرف چل پڑے۔ بدوؤں نے دن بھر ہمارا ساتھ دیا، لیکن غروب آفتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اگر ڈاکو یثرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں اپنے نوکروں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اگر صبح تک پتہ چل گیا تو شاید اپنا مال چھڑانے کے لیے مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت پڑے۔ لیکن عمیر کا کیا بنا؟ شمعون نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں۔ ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤ میں آگ جلائی تھی، لیکن جب ہم بدوؤں کو ساتھ لے کر واپس پہنچے تو آگ بجھ چکی تھی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، تم نے رات کی تاریکی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں، اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمیر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یثرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ داؤد نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ ہم نے عمیر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے اسے رات کے وقت ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ کیا اب اس بات پر یقین کر لوں کہ مرنے کے بعد وہ اپنی رسیاں کھول کر بھاگ گیا ہے؟ ممکن ہے کہ ڈاکوؤں نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو۔ میں نے آج تک لاوارث لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے ڈاکو نہیں دیکھے۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں اور صبح تک بنو خزرج کے سینکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں۔ اگر یہ صورت ہوئی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کا مسئلہ اس قدر اہم نظر نہیں آئے گا۔ تم اتنے بے وقوف اور بزدل تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تم بھاگنے سے پہلے اسے موت کے گھاٹ نہ اتار سکے۔ داؤد نے کہا، اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کروں گا، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکوؤں نے بھاگنے سے پہلے اس کی رسیاں کاٹ دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس پڑا اپنے آخری سانس گن رہا ہو؟ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے صرف ایک جواب دے سکتے ہو، اور وہ یہ کہ میں نے اپنے ایک بے وقوف رشتہ دار پر اعتماد کرنے میں غلطی کی ہے۔ اب تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شمعون باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داؤد کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ داؤد نے مرجھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے نوکر کو عمیر کے گھر بھیجا ہے۔ اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اس وقت اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر نہیں پہنچا تو تمہیں فوراً واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ داؤد نے کہا، آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا ہم بھاگ گئے تھے اور عمیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکوؤں نے میرے ایک نوکر کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، لیکن جب عمیر کہے گا کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اہل یثرب تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اگر یثرب کے یہودی میری وکالت کریں گے تو بنو خزرج کو مجھے جھٹلانے کی جرت نہ ہوگی۔ لیکن میں عدی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس سے کہہ چکا ہوں کہ عمیر میرے گھر سے 200 دینار چوری کر کے کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں تمہارے حق میں یہ گواہی دوں گا کہ میں نے ڈاکوؤں کے حملہ کرنے سے پہلے عمیر کے پاس 200 دینار دیکھے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ شمعون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر عمیر زندہ ہے تو تمہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تمہارے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا
اور تم کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ گئے، لیکن تمہارے ہاتھوں ان کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا، لیکن رات کے وقت تم یہ معلوم نہیں کر سکے کہ وہ کون ہے۔ پھر اگر عمیر نے ہم پر کوئی الزام لگایا تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری کا جرم چھپانے کے لیے الٹا ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے گھوڑے اس کے گھر سے مل گئے تو ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں دقت پیش نہیں آئے گی کہ عمیر ڈاکوؤں کے ساتھ تھا، لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عمیر زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم، ذہانت میں عرب کا کوئی آدمی آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو یثرب کے تمام یہودیوں کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ کنانہ، حارث اور کعب آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔